بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم سیشن کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اسباب غنا کو مزید آگے لے جائیں گے۔ 11 اسباب غنا یعنی کہ وہ اسباب جن کو کرنے سے، جن پر عمل کرنے سے غیبی برکت آتی ہے، غیبی نظام کے تحت اللہ رب العزت رزق سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن اعمال کو کرنے کو پسند فرماتے ہیں وہ اعمال کون سے ہیں، یہ ہم سیکھ رہے تھے اسباب غنا کے ہیڈنگ کے انڈر۔ اس کو انشاءاللہ آج مزید آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو 12واں اسباب غنا ہے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور خاص کر خصوصاً جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک، کیونکہ اس میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے تو وہ باقاعدہ نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب اگر میں اس وقت سفیان کوئی درود شریف پڑھتا ہوں مختصری سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ جو ہے وہ میری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے گا اور بتائے گا کہ سفیان بن عرفان نے آپ کے لیے رحمتیں بھیجی ہیں، آپ کے لیے ہدیہ بھیجا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل ہمارا نام جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ اور حشر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں دعاگو رہنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں پر اطاعت گزاری اللہ رب العزت ہم کو نصیب فرمائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر تو یہ بھی ممکن نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کوئی بھی اللہ کا حکم کس طرح بجا لانا ہے، میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کام کو کرنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ کس طرح سے اللہ رب العزت کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا ہے، یہ کام میرے نبی سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا یاد رکھیں، صرف قرآن گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اس کو عملی جامہ پہنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمیں عمل کو کرنا ہے۔ صرف قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا رسول اکرم کا طریقہ کیا ہے تو پھر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، قرآن اور حدیث دونوں ساتھ چلتے ہیں، سیرہ قرآن حدیث یہ سب ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے نبی کا ہم پہ بہت زیادہ حق ہے کہ ہم ان کو درود بار بار بھیجیں، لہٰذا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور خصوصاً جو آج جمعرات چل رہا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سیشن سن رہے ہیں، اگر لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو سب سے بیسٹ ہے، اور اگر جہاں جہاں موقع بنے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری زیادہ سے زیادہ کثرت سے جتنا ہم درود پڑھیں گے، 100 مرتبہ تو منیمم کرائٹیریا ہے، لیکن آپ ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے بڑے فوائد آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی 100 محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، 100 محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، مطلب حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے والا 100 محتاجیاں ختم کر دیں گے اللہ رب العزت۔ 30 محتاجیاں جو دنیا کی ہیں اور 70 جو آخرت کی۔ آخرت کے اندر بھی بڑی محتاجیاں ہوں گی، ہمیں تو ابھی اس کا گمان بھی نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ہم نے زیادہ جانا ہے، کیونکہ ہم تو غفلت کے شکار ہیں نا۔ ہم تو خالی کہتے ہیں، ہم تو ایک تذبذب کا شکار ہیں، ہم تو ایک ڈاؤٹ کا شکار ہیں، کہتے ہیں دیر از اے ڈے آف ججمنٹ، ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گی، قیامت آئے گی، اور اس دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہم سے سوال پوچھے جائیں گے، ہم جواب دیں گے۔ کہتے تو بہت کچھ ہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ بات تو یہ ہے کہ کہتے ہم بہت کچھ ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کیا ہمارے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر چکی ہے
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تنہائی میں گناہ کرتے رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ گناہ کرتے رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان گناہوں کی محفلوں میں ہم شریک ہو جائیں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو کھلم کھلا گناہ کرنے سے بھی بچنا ہے، ہمیں تو تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے اس بات کا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہ کو باقی رکھیں۔ ہمیں تو گناہوں سے بچنے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ 30 دنیا اور 70 آخرت کی سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، مگر مختصر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بھی آپشن دے دیا کہ بھئی مختصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل جو ہے نا وہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ ہم درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں 100 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہتر پریفر تو یہ، اب جو جتنا زیادہ ایکسلنس حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ اچھا اور بڑا درود پڑھے، لیکن کیونکہ ہم کمزور بھی ہیں، کیونکہ ہماری مصروفیات بھی ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپشن موجود ہے انشاءاللہ اس فضیلت کے اندر آنے کا کہ یہ جو اسباب غنا ہے اس پہ عمل ہو جائے گا اگر ہم مختصر بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو ہم نے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس سے زیادہ شارٹ کٹ تمہیں کیا مل سکتا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، شارٹ درود تمہیں مل گیا۔ ہاں، ایک ٹپ جو ہے مفتی صاحب نے دی وہ یہ کہ بھائی چلو ہم کمزور ہیں، 100 مرتبہ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو کر لیں کہ جب شروع کریں تو پھر شروع میں 3 دفعہ، بگننگ میں 3 دفعہ اور آخری میں 3 دفعہ، مطلب سمجھ لیں 94 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا کوئی اور مختصر درود شریف آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، اور بھی بہت سارے جو آپ کو یاد ہو۔ لیکن اس کے علاوہ بہتر ٹپ کیا ہے کہ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو نماز میں پڑھتا، اور آخری میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو شروع میں 3 دفعہ درود ابراہیم، پھر آخری میں 3 دفعہ یہ بھی درود ابراہیم، اور پھر بیچ میں 94 دفعہ آپ یہ والا پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور مختصر درود شریف پڑھ سکتے۔ تو اس طرح انشاءاللہ 100 کی گنتی مکمل ہو جائے گی۔ اور درود شریف بہت ٹھنڈا ذکر ہے، عام معمول کے مطابق آپ کو کوئی اور ذکر سمجھ نہیں آ رہا، اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھیں۔ ایک حدیث ہے، ایک غالباً حدیث کا مفہوم ہے، ایک واقعہ آیا پیش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ میں غالباً 1/4 یا 1/3 آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، مطلب 1/3 میری دعا میں 1/3 دعا آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو درود شریف ہے یہ بیسکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشا ہے، ان کا مقام تو وہ ہے جو سب سے بالا تر ہے، سب سے اوپر مقام ہے۔ لیکن ان کو جو ہم ہدیہ کر رہے ہیں تو دراصل یہ ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ میرے پیارے نبی کو کسی کی محتاجی کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ یہ ہماری ان سے محبت ہے، یہ ہمارا ان سے قلبی رشتہ ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہم جو ہے ان کو درود شریف کثرت سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو واقعہ جو میں پیش کر رہا تھا، اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں 1/3 آپ کے اوپر درود، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں 1/3 یا اس سے کم تھا، تو باقی میں دعا مانگتا ہوں اور 1/3 آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ تو بولا اتنا کافی ہے؟ بولا نہیں اور بڑھاؤ، تھوڑا بڑھاؤ۔ تو بڑھایا، بولا اچھا آدھا میں درود بھیجوں گا، آدھی دعا کروں گا۔ بولا نہیں اور بڑھاؤ۔ بولا 2/3 میں آپ پہ درود بھیجوں گا، باقی 1/3 دعا کروں گا۔ بولا اور بڑھاؤ۔ اور بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے کہا اچھا اگر میں پوری کی پوری دعا میں آپ کے اوپر درود بھیجتا رہوں تو پھر؟ تو انہوں نے کہا بالکل، اب جو ہے وہ یہ آپ بالکل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ بالکل آپ جو ہے وہ ایسا ہی کریں۔ تو وہ دیکھیں یہ اسپیسیفک انسٹنس ہے، ہر صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک انسٹنس پہ موقع کی نسبت سے جو ہے گائیڈنس دی، لیکن کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول دعا کا تھا جس میں وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر دعا مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کا درود پڑھنا
مستقل اس کو اپنے ذکر کا معمول بنانا، اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھنا، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے دنیاوی اخروی دونوں فوائد ہیں۔ اور انسان جو مستقل مزاجی کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت دنیاوی کام بھی بناتے ہیں، اخروی کام بھی بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود شریف سے محبت کرنے والے، کثرت سے پڑھنے والے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، کچھ ایسے لوگ جو فوائد اس کے بیان کرتے رہیں گے، جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے اس کو فائدہ ملا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی اور ذکر چلتے پھرتے روزانہ 7 days 24/7 چلتے پھرتے، رات کو سوتے وقت، دن میں چلتے وقت، گاڑی میں، سواری میں، امپلائمنٹ میں، جہاں موقع ملتا ہے اور کوئی اور ذکر ذہن میں نہیں آتا، تو ایک درود شریف، ایک استغفار، یہ دو ذکر کو اپنے آپ معمول بنا لیں، کیونکہ انسان خطا کار، گناہ گار، چلتے پھرتے گناہ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں، اور سوچ سوچ کر معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے وہ خطا ہو گئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک استغفار اور ایک درود شریف، یہ کثرت سے آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بہت ساری برکات دکھائیں گے، آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی۔ 12 اسباب غنا مکمل ہو گیا۔ 13 اسباب غنا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا، وہ ہے سفر کرنا، سفر کرنا، ٹریول کرنا، ٹریول کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے سفر کرو، رزق پاؤ، صحت پاؤ۔ کیا زبردست مفہوم ہے! اب ذرا سوچیں نا، سفر کرنے سے رزق کیسے آئے گا؟ بعض اوقات ہم ٹریول کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کا مطلب ایک ضابطہ ہے نا، کہ جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ آپ کو لوٹائیں گے۔ خرچ کرنے پہ اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ نوازتے، جتنا آپ خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیں گے۔ اچھا، اب خرچ کرنے کے مختلف اعتبار سے اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو خرچ کہاں کرنا ہے، کس جگہ خرچ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں سفر کرو گے تو سفر میں خرچہ ہوگا، پیسہ لگے گا، تو آپ کو رزق بھی ملے گا۔ اچھا، رزق کے ایک تو یہ کہ غیبی مدد ہوگی، خرچ کرنے والے بنو گے، دل سے خرچ کرو گے سفر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کو اگر جاننا ہو تو اس کے ساتھ کاروبار کرو، اس کے ساتھ سفر کرو، تو سفر کر کے آپ کو لوگ ملیں گے، پھر آپ کو بھی، آپ کے بھی ٹینٹرمز ہوں گے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ برداشت بھی کرو گے تو اللہ اس پہ بھی اجر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جب اپنے فیملی بھی کو پہ خرچ کر رہے ہو، یا مسافر بھی ہو، آپ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہو، یا آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو، تو اس کیس میں بھی آپ کو رزق ملے گا، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ باقی اس کے علاوہ بزنس اپورچونیٹیز اس میں آ گئی، جیسے میں آگے 3 قسم کے سفر آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو اس میں آپ جب جاؤ گے نا، تب لوگوں سے ملو گے، جو آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا نا۔ اب آپ گئے سفر میں، 2 لوگوں سے آپ نے بات کی، آپ نے کہا میں فلاں چیز کا کاروبار کرتا ہوں، وہ کہے گا اچھا میں بھی اس چیز کا کاروبار کرتا ہوں، اچھا کراچی والے ہو، کیا بات ہے، کراچی میں تو بڑا زبردست کاروبار ہوتا ہے، کیوں نہ ہم جو ہے وہ ایک بزنس ڈیل بناتے ہیں، آپ مجھے کراچی سے یہ چیزیں بھیجو، میں اس کو منتقل کروں گا، میں تو یہاں پر سوات میں رہتا ہوں۔ مثال ہے، آپ سوات گھومنے چلے گئے، آپ پاکستان، میں تو ود ان پاکستان اس وقت بات کر رہا ہوں، کوئی اگر آؤٹ سائڈ پاکستان کہیں جاتا ہے، اللہ اتنا نوازتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ پاکستان جاتا ہے، تو اس کیس میں بھی ملٹیپل اپورچونیٹیز مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تو رزق کے بڑی اپورچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت، اگر ہم دیکھیں نا تو کراچی کا ماحول اس وقت، کراچی پاکستان کا ماحول بڑا آلودہ ہے، اس میں آپ دیکھیں پولوشن ہے، ڈرٹ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دبئی وغیرہ سے یا سعودی وغیرہ سے جب یہاں آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اگر ہم ٹریول کریں گے تو بعض اوقات ہم ٹریول کرنے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جادو کے اثرات ہیں، یا کوئی مختلف نظر بد بھی ہے، یا مختلف اثرات ہیں۔ جب ٹریول کرو گے نا تو آپ کو جو ہے نا وہ اثرات آپ کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ صحت ہوگی، آپ کو لوگوں سے جب ملو گے، کھلی فضا میں جاؤ گے، اچھی اچھی جگہوں پہ وزٹ کرو گے، مختلف لوگوں سے ملو گے، تو آپ نیچرلی اچھا فیل کرو گے، تو صحت بھی ملے گی۔ ابھی حدیث کا مفہوم ہے، میں اپنے الفاظوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر بہت ساری گہرائی ہو سکتی ہے، میں کوئی اتنا عالم فاضل آدمی نہیں ہوں، اور چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی سی میں اپنی رائے آپ کے سامنے، مطلب ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں نے کہیں نہ کہیں سے بیانات سے، کہیں نہ کہیں سے اخذ شدہ باتیں سن کے جو دماغ کے خاکہ بنتا ہے، اس حساب سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا سفر کرو، رزق پاؤ، صحت پاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں 3 قسم کے سفر کا لکھا گیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں جو کتاب جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو مختلف انبیاء کرام پہ نازل ہوئی، لیکن ہم جس کتاب کو فالو کرتے ہیں وہ ہے آسمانی کتاب، آخری والی، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید، جس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اچھا، میں بار بار یہ بات کہتا بھی ہوں اور میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم جو کتاب ہے نا، وہ معجزات لے کر آ سکتی ہے، وہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا یہ جلالی کلام ہے، یہ پہاڑ، چٹان، اتنا پختہ سخت پہاڑ،
وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کی تعریف بیان کی کہ قرآن ہم نے اتنا جلالی بنایا کہ اس کا وزن جو ہے، اس کا بوجھ پہاڑ بھی نازل برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب سوچیں کہ یہ جلالی کرام ہمارے دل کو کیوں نہیں انقلاب لے کر آ رہا، ہمارے دل میں کیوں یہ تہلکا نہیں مچا رہا۔ اچھا، میں نے اپنی لائف میں یہ تجزیہ کیا کہ جو لوگ قرآن سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں مستقل مزاجی سے اپنایا ہوا ہے نا، ان کی زندگی میں واقعیتاً سکون بھی ہے، اور اللہ نے ان کو رزق سے بھی نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو گلے شکوے سے بھی محفوظ کیا۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو آپ کی زندگی میں یقیناً انقلاب لے کر آئے گی، بٹ کب؟ جب ہم خالی پڑھیں گے۔ انفارچونیٹلی میں بڑا مایوس ہوتا ہوں دیکھ کر، بڑا مایوس ہوتا ہوں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ ان میں سے نہ ہوں، اور اگر آپ ارد گرد ایسی کوئی چیز دیکھیں تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی میرے طرف سے، اپنی طرف سے ایک پیغام پہنچا دے۔ نمبر ون، قرآن کے جو حقوق ہے اس میں نمبر ون، پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیے، پھر دل چاہ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے اندر جو ہے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ہمارے دل پہ کیوں نہیں اثر کر رہا؟ کیونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کے مختلف حقوق بیان ہوتے ہیں، اس میں میرے ذہن میں اس وقت 5 ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 5-6 بیان ہوتے ہیں یوزولی۔ نمبر ون، قرآن کو پڑھنا ہے۔ نمبر ٹو، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ نمبر تین، قرآن پر غور و فکر تدبر کرنا ہے، بار بار قرآن میں بھی یہ مینشنڈ ہے، اور صحابہ کرام غور و فکر تدبر کیا کرتے تھے۔ ایسے تھوڑی، کچھ صحابی ایسے جنہوں نے اپنی زندگی 8-8 سال صرف سورہ بقرہ پہ لگا دی، ایک ایک سورت پہ زندگیاں لگا دی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، پیر ذوالفقار نقشبندی کی ایک کتاب ہے سورہ یوسف پہ، 500 پیج کی کتاب ہے، کتنے؟ 500 پیجز، 500 پیجز کی کتاب ہے سورہ یوسف پر۔ سورہ یوسف آدھے پارے کی سورت ہے، اور آدھے پارے کی سورت کے اندر سے اتنے لیسنز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے پڑھنی ہے، لیکن میں پہلے بھی کئی دفعہ سن چکا ہوں سورہ یوسف کے فوائد، تو میں نے اس کی تفسیر میں کچھ شرکے سیشنز میں بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، لیکن اور اس کی جو گہرائی ہے نا، اس کا میں نے خالی کتاب کا انٹرو پڑھا، انشاءاللہ نیت ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور پڑھوں گا۔ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی کی کتاب سورہ یوسف پہ۔ تو وہ کتاب میں اس کا جو ریویو تھا نا، اس میں کہا علماء کرام کہہ رہے تھے کہ ہم نے سالوں سے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی، لیکن وہ پوائنٹرز جو مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے پیش کیے نا، وہ نکات تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ایسے نکات ذہن میں آتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اسے کہتے ہیں غور و فکر۔ جب آپ کوئی سورت کو پڑھتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اس کو غور و فکر کرتے ہیں نا، تو آپ کو اللہ رب العزت کنیکٹ کرواتے ہیں، اچھا ہاں یار، اس معاملے کے اندر یہ ہو رہا تھا، قرآن میں اللہ نے یہ کہا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب آپ کی زندگی، ہر بندے کو اللہ نے الگ الگ زندگیوں میں الگ الگ ایکسپوجرز دی، ہر بندے کا اپنا ایکسپوجر ہے، کوئی امپلائمنٹ کر رہا ہے، کوئی امپلائر ہے، کوئی امپلائی ہے، کسی کی زندگی میں بہت زیادہ مشقتیں ہیں، کوئی بہت زیادہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو جو آرام کی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، جو مشقت کی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ اور مستقل قرآن کو اپنانے سے، مستقل غور و فکر کرنے سے آپ کے ذہن میں بہت سارے ایسے پوائنٹرز آتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو ابھی آپ سوچ بھی نہیں سک رہے نا، اللہ رب العزت غیبی مدد کر کے آپ کے دماغ میں ڈالیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کیا کریں گے؟ لیکن نہیں بھائی، زندگی میں اگر آپ 12 گھنٹے کام کو دیتے ہیں، آپ 14 گھنٹے کام کو دیتے ہیں، آپ 8 گھنٹے سونے کو دیتے ہیں، تو آپ سونے کے 1 گھنٹہ کم کر دیں، پھر سونے کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کم کر دیں، آپ اپنے کاروبار میں، کام میں، امپلائمنٹ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کم کر دیں، کچھ نہ کچھ امپلائمنٹ تو چلے فکسڈ ہے، بزنس میں آپ نے ٹائم لگایا، آپ کوشش کریں، آپ دکان کھولتے ہیں صبح 10 سے رات کو 8-10 بجے تک، آپ اس کو 6 بجے تک 7 بجے تک کر دیں، یا آپ کی ٹائمنگ ایسی ہو کہ اگر صبح لیٹ کھول رہے ہیں، تھوڑا کراچی کے ماحول کے حساب سے مثال ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ رات کے وقت دکان کو جو ہے وہ اگر تھوڑا کھولتے ہیں، تو پھر صبح لیٹ کھول رہے ہیں تو صبح مطالعہ کریں قرآن۔ تو کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا وقت نکالیں جس میں آپ کی زندگی میں قرآن کا مطالعہ ہو جائے۔ تو قرآن ہم کیا کرتے ہیں، انفارچونیٹلی مدارس کے اندر جو میں بتا رہا تھا، ہم اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، ہاں بیٹا حفظ کرو، اور پھر ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہے، پتہ ہے میرا بیٹا حافظ ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے یار، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اب بتائیں مجھے وہ خوشی جیسی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے؟ میں جیسے کہ میں ٹیچنگ پروفیشن سے وابستہ ہوں نا، تو اکثر پتہ کیا ہوتا ہے،
کچھ اسٹوڈنٹس کو ہے نا پورا سال پڑھاتا ہوں اور سال کے اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ آ کے بتاتا ہے سر میں حافظ ہوں، یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بچے کے ماں باپ آ کے بتاتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہے. میں نے کہا ہے بچہ حافظ ہے؟ اچھا مجھے شوق کیوں لگتا ہے؟ کیوں کیوں شوق لگتا ہے؟ اس کی زندگی میں مجھے ہلکا سا بھی نظر نہیں آتا قرآن. جب کسی کا مذاق اڑانا ہے تو بندہ آگے آگے، بندہ کہہ کے لگا لگا کے ہنس رہا ہے، بندہ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بندہ ٹیچر کی استاد کی فرما برداری نہیں کر رہا، بندہ دنیاوی لحاظ سے پڑھائی میں بھی آگے نہیں ہے، وہ دین پڑھائی میں بھی فوکس نہیں ہے. جہاں گانے کی محفل ہے، کوئی سانگ کا کمپٹیشن ہے، وہ بندہ آگے آگے. یار یہ بندہ حافظ ہے اور یہ بندہ ہر گناہ کے کام میں آگے آگے، ہر گناہ کے کام میں آگے آگے. کیوں؟ کیونکہ خالی حفظ کرنے سے میرے بھائی اور میرے بہنوں زندگی نہیں بدلتی. زندگی کا آیا خالی حفظ کرنے سے نہیں بدلتی بھائی. خالی قرآن کو رٹا مارنے سے زندگی نہیں بدلتی. آج علماء کرام کہہ رہے ہیں قرآن کو رٹا مارنے سے زیادہ ضروری ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. میرے بھائیوں بہنوں بہت ضروری ہے. جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے نا زندگی کایا نہیں پلٹے گی. عمل کیسے کریں گے جب تک سمجھ نہیں آئے گا؟ چلیں عربی سیکھنے ایک الگ بات ہے، اب تو مفسرین کی کتنی محنت ہے. آسان ترجمہ قرآن لے لیں، معارف القرآن لے لیں، ایسی ایسی جلدیں. اب معارف القرآن اس میں اتنی ڈیٹیل تفسیر ہے، وہ 8 جلدوں پر ہے. کون بول رہا ہے کہ آپ 8 جلدوں کو ایک سال ایک مہینے میں مکمل کر لیں؟ آپ کوئی بات نہیں، آپ 8 جلدوں کو مکمل کرنے میں آپ سالوں لگا دیں، لیکن کم سے کم شروع تو کریں. کوئی ایسی تفسیر سے شروع تو کریں. معارف القرآن ابھی ہمارے اساتذہ بتا رہے تھے کہ معارف القرآن ایک بہترین تفسیر. معارف القرآن میں بڑی ڈیپتھ ہے، 8 جلدوں پر ہے اور بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی. موٹی موٹی 8 جلدیں اس کے اندر، موٹی موٹی 8 جلدیں. اور معارف القرآن کے اندر آپ پڑھیں، جو پڑھنے والے اساتذہ وہ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں اچھا قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. بھائی زندگی کی کایا قرآن پہ عمل کرنے سے پلٹے گی. جب تک عمل میں نہیں لائیں گے زندگی کی کایا نہیں پلٹ سکتی. تو اب اپنے بچوں کو مدرسے بھیج کر حفظ کروانے کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے. ہاں بھائی بچوں کو حافظ بنایا، دنیا والوں کو بتائیں گے حافظ ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں، ہمارا بچہ حافظ ہے اور ہمارا بچہ قرآن پہ زندگی نہیں گزار رہا. خالی قرآن کا رٹا ماننا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حافظ نہ بنائیں، حافظ بنائیں، حفظ کرنے سے تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مردوں کو بھی بنائیں عورتوں کو بھی بنائیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صرف قرآن کو یاد کرنا، صرف رٹا مارنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں فائدہ ہے، ہر حرف پہ نیکی ہے. دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا نیکی نہیں. الف لام میم پہ 30 نیکی، 10 حدیث کا مفہوم. الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی. رمضان مبارک میں تو یہ مزید بڑھ جائیں گی. تلاوت کے امپورٹنس کو میں انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا، میں تلاوت کے امپورٹنس کو نہیں منع کر رہا، لیکن یہ قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیوں بہنوں. اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کے مہینے میں قرآن کو سمجھنا ہے. جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن سے دل آپ کا کیوں قرآن سے ہمارا دل نہیں چینج ہو رہا، کیوں پہاڑ پہ نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارے دل پر اس کا ہلکا سا بھی جو ہے وہ اثر نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم صرف رٹا مار رہے ہیں، صرف ہم تلاوت کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں. بھائی یار اتنا افسوس ہوتا ہے یار. اعتکاف کے اندر لوگوں کو دیکھو، ایک پچھلے سال کی بات ہے، ایک ہمارا دوست بیٹھا تھا اعتکاف میں، مجھے کہہ رہا ہے میں نے کل آخری دن ہو رہا ہے، اعتکاف ختم ہونے والا ہے، عید کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، 28 اور 29 روزہ. بولتا ہے میں نے نیا قرآن شروع کیا. وہ دن رات تلاوت کر رہا ہے، جب اس کے بارے میں آپ تلاوت سنا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ تلاوت کیا کر رہا ہے. اتنا تیز تلاوت کرنا کہ حرف آپ کو بھی سمجھنا ہے، تو کیا فائدہ ہے یار؟ مجھے بتاؤ یار، کیا فارمیلٹی ہے کسی کو دکھانا ہے کہ میں نے 5 قرآن ختم کیے؟ کس کو دکھانا چاہتے ہو بھائی؟ 5 قرآن ختم کر لیے، 10 قرآن ختم کرنا ہے، کیا فائدہ ہے زندگی میں؟ بچپن سے 100 قسم کے قرآن، 100 قرآن ختم کر لیے لوگوں نے، کوئی زندگی میں انقلاب نہیں آیا. انقلاب کب آئے گا؟ تھوڑا پڑھو اچھا پڑھو. کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 نفل سے بہتر. قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا اور سمجھنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. پڑھے جا رہے ہیں نفلیں بھائی، زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا. پڑھے جا رہے ہیں قرآن کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفل پڑھنا نہیں چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حفظ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ رٹا مارنا، صرف پڑھنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس قرآن سے ہمارے زندگی میں انقلاب لے کر آئے. آئے گی انقلاب انشاءاللہ، زندگی میں انقلاب آئے گا. اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو آئے گا، لیکن کوشش بھی کرنی پڑے گی. صرف مانگ کر بھی نہیں ہوگا، دعا کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو آج سے نیت کریں. نیت سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی بڑی احادیث کی کتاب صحیح بخاری لے لیں، صحیح مسلم لے لیں، بڑی بڑی احادیث کی کتاب میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کریں انشاءاللہ، نہ صرف قرآن کو پڑھیں گے بلکہ اس کو سمجھیں گے، ایسی تفاسیر بائے کریں گے، آج سے کریں گے. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ 30 دن کا پریکٹس سیشن ہے. جو عمل قرآن، جو عمل
رمضان کے مہینے میں کرنا شروع کرو گے، اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ پورے سال کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور نیت کریں اپنی زندگی میں قرآن کو ایسے لائیں کہ رمضان کا مہینہ غیر رمضان ہمارے معمولات میں کمی نہ آئے۔ ہم اپنی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت استقامت کی زندگی، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن کو ہمارے زندگی میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہماری زندگیوں کی کایا پلٹے۔ لہٰذا نیت کیا کریں گے کہ قرآن کو پڑھیں گے بھی۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھیں گے۔ نمبر 3، قرآن پر غور و فکر کریں گے، جو سمجھ رہے ہیں نا اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 4، اس پہ عمل کریں گے، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پر عمل کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ایک خاکی تیری فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل میں لے کر آئیں گے، نیت کریں عمل میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ صرف میری زندگی بدل جائے، صرف میں بہتر ہو جاؤں، صرف مجھے رزق مل جائے، نہیں بھائی، مسلمان کا موقف یہ نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے کہ میں خود بھی بہتر ہوں گا، میرے ارد گرد لوگ بھی میرے سینے کے نور کو محسوس کریں گے، میں خود بھی بدلوں گا، ارد گرد لوگوں کو بھی بدلوں گا، جس سے ملوں گا اس کو فائدہ پہنچاتا ہوا جاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ کسی سے ملیں دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ میں زندگی میں جس سے بھی انٹریکٹ کروں میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ میں اپنے بلڈنگ کے چوکی دار سے بھی انٹریکشن کروں نا تو اس کو بھی میری ذات سے فائدہ، اس کو بھی میں کوئی حدیث سنا دوں، اس کو بھی کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، میں اس کی رہنمائی کر لوں۔ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں اور لوگ آپ کے پاس مشورہ لینے آئیں، لوگ آپ کے پاس گائیڈنس لینے آئیں، لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئیں، لیکن آپ نے کسی کے پاس مدد کے لیے نہیں جانا، آپ نے مدد کے لیے صرف اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ میرے خالق، میرے مالک تمام چیز پر قادر ہیں، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لہٰذا آپ نے نیت کرنی ہے، لوگوں کے لیے آپ نے روشنی بننا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لیکن آپ نے اپنے کام صرف اللہ کی ذات سے منوانے ہیں، صرف اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے ہیں، مخلوق کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے تمام حقوق پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اگر آج اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا ہے یا حافظ بنا رہے ہیں تو نیت کریں کہ صرف حافظ نہیں بنائیں گے، باعمل مسلمان بنائیں گے، اپنے بچوں کی زندگی میں کو جیتا جاگتا قرآن بنائیں گے۔ جب میرا بیٹا حافظ کر کے، حفظ کر کے میرا بیٹا لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو چلتا پھرتا قرآن آ رہا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ، ارادہ کریں اور محنت کریں اور کوشش کریں، دعا بھی کریں مستقل، انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جو پوائنٹر چل رہا تھا جس سے ہم قرآن کی معجزاتی سفر پہ چلے گئے اور قرآن کے معجزے پہ چلے گئے، معجزات جو قرآن کے جو انقلابی کیفیت طاری ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے، اس پہ میں آپ کے سامنے چلا گیا۔ تو میں بات کس پہ کر رہا تھا؟ سفر پہ بات کر رہا تھا کہ سفر کرنا ہے، رزق سفر کرو، حدیث کا مفہوم ہے سفر کرو، رزق پاؤ، صحت پاؤ۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں 3 قسم کے سفر کا لکھا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اگر آپ حج عمرہ کرتے ہیں، حج اور عمرے کی کثرت، حج اور عمرے کی کثرت پہ جو ہے وہ بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے رزق میں برکت چاہتے ہو تو حج اور عمرے کثرت سے کرو، کثرت سے کرو حج اور عمرے۔ اس کا مطلب کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے معافی بھی دلاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں سفر جو یہاں پر کرنے کا سبب ہے، اس میں 3 قسم کے سفر آسمانی کتابوں میں، جو آسمانی کتابوں سے نکلے تھے ہم قرآن کی طرف، جس آسمانی قرآن کتاب کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہماری قرآن ہے، رائٹ؟ تو آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے 3 قسم کے سفر کا ذکر ہے۔ ایک سفر وہ جو حج اور عمرے کا سفر ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ واحد سفر ہے جس میں برکت ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ قرآن اور حدیث میں تجارتی سفر کی بھی اہمیت ہے، لہٰذا اگر کوئی ٹریول کرتا ہے تجارت کی نیت سے تو یہ بھی دین میں پسندیدہ عمل میں سے، یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ کا کام، مثال ہے، اگر آپ کا کام کراچی شہر میں نہیں بن رہا اور آپ کسی اور شہر میں جا کے کاروبار کی نیت سے جاتے ہو، یا آپ ٹریول کرتے ہو، لوگوں سے ملاقات کرتے ہو، تو یہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اس میں علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ممالک جانا جہاں ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، جہاں پر ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کینیڈا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کیوں چلے گئے بھائی؟ یہاں پر روزگار نہیں ہے، وہاں روزگار ملے گا، وہاں برکت ملے گی۔ ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا، کہتے ہیں وہاں پر لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں، ڈالر کما رہے ہیں لیکن
اس کے باوجود بھی جو ہے نا خوش نہیں ہے، ان کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ سکون تو میرے اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ، کیا اللہ کی صفات کو ہم نے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا؟ کیا میرے اللہ جو مجھے امریکہ میں رزق دے سکتے ہیں، کیا وہ مجھے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے رزق نہیں دے سکتے؟ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہم اللہ کے کن کے محتاج ہیں بھائی۔ اللہ رب العزت تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو رزق پہنچا سکتے ہیں، بس مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ایمان کی حفاظت اپنی اپنی نسلوں کی، یہ نمبر 1 پرائیورٹی بنانی ہے۔ لہٰذا پاکستان سے جانے کے حوالے سے مختلف سیشنز ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے علماء کرام بھی گائیڈنس دیتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کے جانا، جس آزادی کے ساتھ ہم دین پر عمل پاکستان میں کر پا رہے ہیں، جتنی کثرت سے اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں ہمارے پاکستان میں ہے، اتنی کہیں اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہے دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بہت راز کی بات بتاؤں، کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے مدارس چلا رہے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں نا، ان کی فرسٹ اولادیں وہ کتنی ایتھیسٹ ہو چکی ہیں، وہ خود لوگوں کے سینوں میں جو ہے، کیونکہ وہ اتنے مایوس ہو چکے کہ ان کے بچوں کو سمجھانے کے باوجود ان کا بچہ نہیں سمجھا، تو انہوں نے دین کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو تو ہم سنبھال نہیں پائے، ہم دوسروں کو سمجھاتے۔ بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں، کتنے لوگ وہاں سے چھوڑ کر یہاں گئے، کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں کینیڈا میں ڈالرز کما رہے تھے، پاکستان آ گئے ہیں، اللہ نے ایسی غیبی مدد کی ہوئی ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت نواز رہے ہیں، لیکن آنے کا مقصد کیا تھا؟ دین کی حفاظت، جو ایمان کی سلامتی، دین کی حفاظت، دین کی قیام کے لیے اپنے آپ کو ایسے ملک میں رکھے جہاں پر صرف دین پہ عمل کرنا آسان ہو، اور ایسے ملک سے بچائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ تو اللہ رب العزت کیسے ممکن ہے رزق نہیں دیں گے یار؟ جب یہود و نصارہ کو اللہ رزق دیتے ہیں تو کیا انسان کو اللہ مسلمان کو رزق نہیں دیں گے؟ اللہ مومن کو رزق نہیں دیں گے؟ نیکوکاروں کو رزق نہیں دیں گے؟ کیسے نہیں دیں گے؟ اللہ غیبی نظام کے تحت رزق دیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا تجارتی سفر میں نے ایک بات بہتر سمجھی بتانا کہ رزق کے لیے ایسی جگہ جانا جہاں ایمان کی سلامتی باقی نہ رہے، تو نہ، ایسا نہ کرے بھائی، ایسا نہ کرے، ورنہ یہ سبب تو عمل کرنا دور کی بات، اور کافی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا تجارتی سفر بھی ریکمینڈڈ ہے۔ اور تیسرا سفر ہے تفریحی سفر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار تم تفریح کے لیے جا رہے ہو، جب دل چاہتا ہے پاکستان ٹور نکل جاتے ہو، جب دل چاہتا ہے امریکہ، ملیشیا اور برطانیہ اور مختلف جگہوں پہ ٹریول کرنے نکل جاتے ہو۔ او بھائی آپ کی نیت کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ فحاشی اریانیت کر رہے ہو، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہو کہ آپ جو ہے کیسی کیسی ایسی ایسی سیلفیاں لے لے کے ڈال رہے ہو اور لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہو، تکبر کا شکار ہو رہے ہو، تو پھر تو ایسا سفر آپ کے لیے باعث ہلاکت ہو جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر اسی لیے مفتی صاحب نے واضح طور پہ مینشن کیا تھا کہ تفریحی سفر بھی کرنا ہے، لیکن علماء سے رجوع کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ معاملات کیا رکھیں ہم، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ معاملات بگڑ سکتے۔ لہٰذا 3 قسم کے سفر کا ذکر ہے۔ اللہ کے راستے میں حج اور عمرہ ہم نے کرنے انشاءاللہ، ہم نیت کریں کہ ہم اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے مال سے تو ہم حج بھی کریں گے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں نے ضابطہ طے کر دیا تھا کہ اسباب رزق کا جو ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیتیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رب العزت کے دیے ہوئے مال کو اچھے کاموں میں خرچ کریں گے، لوگوں کے کام کے لیے، نفع کے لیے استعمال کریں گے، اور خود بھی اپنے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور نوازیں۔ اگر آپ یہ مال کمانے کی نیت رکھتے ہیں کہ بھئی پیسہ آئے گا تو میں زیادہ خرچ کر کے زیادہ کھاؤں گا، زیادہ پیوں گا، زیادہ آؤٹنگ کروں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھ کتنا پیسہ ہے میرے پاس، میں کیا چیز ہوں، مجھے ہلکا مت لے کوئی، نہیں نہیں نہیں، نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت اچھی نہیں رکھیں گے نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ نیت اچھی رکھنی ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، یہ ایک سفر ہو گیا۔ پھر اگر آپ کو تجارت کے حوالے سے ٹریول کرنا ہے تو اپنی ایمان کی سلامتی کو پرائیورٹی کریں، پرائیورٹائز کریں، اور تجارتی سفر میں بھی نکلا جا سکتا ہے۔ تفریحی سفر بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ البتہ یہاں علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے کہ بھائی ہماری جو ہے قصر نمازیں اگر ہیں تو قصر نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اگر ہمارے نماز اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں رک کے بیچ میں نماز پڑھنی ہے، یا ہم سفر مکمل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا پروٹوکولز فالو کرنے ہیں، ذکر اذکار کے کیا معمولات رکھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اگر نہیں ہو پا رہی تو کیا کرنا ہے، کتنی قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، کس طرح سے مینج کرنا ہے، یہ تمام معاملات سیکھنے والے ہیں بھائی۔ لہٰذا اگر تفریحی سفر پہ جانا ہے تو علماء کرام سے رجوع کرے بغیر نہیں جانا ہے، علماء کرام سے ضرور و ضرور رجوع کرنا ہے، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ سفر میں جاتے ہیں، شیطان آپ کے پیچھے لگے گا، بولے گا نماز وغیرہ تو معاف ہے بھائی، صرف قصر پڑھتے رہو، بس لپیٹتے رہو، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، ورنہ پھر اسباب رزق کا گناہ کا سبب نہیں بن جائے گا، یہ آپ کے لیے فقر کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا ہے۔ یہ تیسرا سبب اسباب غنا تھا، جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل بات کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے سبب کی طرف، 14واں سبب۔ اسباب غنا 13 سبب ہو چکے ہیں، 14 سبب اسباب غنا کا ہے صدقہ کرنا۔
صدقہ کرنا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے اگر میں فضیلت بیان کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اتنی کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، جیسے آندھی چلتی ہے، اس اتنی اسپیڈ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدقہ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا صدقے کی فضیلت صرف رمضان مبارک میں ہی نہیں ہے، پورے سال ہے، لیکن رمضان کے اندر صدقہ دینے کی خاص فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں تو ہر نیکی ایک نفل 70 ایک نفل جو ہے فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتی ہے، تو جو نیکیاں رمضان کے مہینے میں ملتی ہیں وہ باقی سال نہیں ملتی، اسی لیے بہت سے لوگ زکوٰۃ دینا اس مہینے میں پریفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نا زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ سے میں آپ کو تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، زکوٰۃ کے مختلف ورک شاپس ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں، زکوٰۃ جو ہے جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہو اس کے 1 سال گزرنے کے بعد آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہوتی ہے، اور آپ اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بہت سے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صاحب نصاب وہ کب بنے اور کب ان کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوئی، لہٰذا یہ ضروری نہیں سمجھیں آپ کی زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ جو ہے وہ رمضان المبارک ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ ہر کسی کی مختلف ہو سکتی ہے، البتہ کسی کو زکوٰۃ کی تاریخ نہ پتہ ہو اور وہ رمضان المبارک کو اگر متعین کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جہاں تک بات رکھیں تو جیسے ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، تو زکوٰۃ میں بھی 1 روپیہ خرچ کرنا انشاءاللہ 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ہو۔ لہٰذا اگر آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لہٰذا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم پورا سال چلائیں گے، اس پہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، جب وہ وقت آ جائے کہ آپ کا صاحب نصاب ہو کہ سال گزر جائے، اب آپ کی زکوٰۃ نکل گئی 2.5% کے حساب سے، مثال ہے کسی کے 25,000 روپے نکل گئے، اب 25,000 سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مثال ہے اب 25,000 روپے وہ کہہ رہا ہے میں ہر مہینے 2,000 روپے زکوٰۃ ادا کروں گا تو 1 سال میں جا کے میرے جو ہے وہ 25,000 ادا ہو جائیں گے۔ ارے بھائی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، 25,000 صرف 2.5% مال آپ اللہ آپ سے لے رہے ہیں، 2.5% مال زکوٰۃ کو جلد سے جلد ادا کریں۔ کہتے ہیں جو مال کی ہلاکت کا سبب ہے نا وہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا، زکوٰۃ کا مال اگر باقی مال سے مل جائے، حدیث کا مفہوم ہے زکوٰۃ کا مال اگر باقی مال سے مل جائے تو باقی مال کو ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اس میں دو تفاصیر بیان ہوتی ہیں اس کی۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا مال باقی مال سے مل جانا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر نکلتی ہے اور آپ نے زکوٰۃ نکالی نہیں ہے صحیح سے، اور ابھی تک آپ کا زکوٰۃ کا مال باقی مال کے ساتھ مکس ہوا ہے۔ اور نمبر 2، یہ بات علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہو، آپ تو زکوٰۃ دینے والے ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ، یا اگر زکوٰۃ دینے والے نہیں بھی ہو نا، ایسے بھی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے بھی نہیں ہیں اور لینے والے بھی نہیں، مطلب دینے کی بھی کیفیت نہیں ہے اور لے بھی نہیں سکتے، یہ دونوں منع ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی باریک بینی سے بات ہوگی، لیکن زکوٰۃ کا سیشن علماء کرام کے زیر نگرانی پڑھا جائے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جو ہے ہمیں اس قابل کرے تو ہم انشاءاللہ ضرور کرائیں کسی دن، لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں۔ وہ علماء کرام سے پرمیشن ہے کہ بھائی سب سے پہلے مسائل کے اوپر آپ خود گرپ کریں گے، خود آپ عالم دین بنیں، اس کے بعد پھر آپ دوسروں کو پہنچائیں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب اجازت ملے گی تو ہم وہ بھی کروائیں گے، بٹ ابھی ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، کچھ کے اندر مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو بریف بات بتا رہا ہوں۔ لہٰذا صدقہ زکوٰۃ جو ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اس کے ادا کرنے میں آپ نے کوشش کرنی ہے جلد سے جلد آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، اور پھر اب یہ نہ سوچیں کہ یار پورے سال میں کیا دوں گا جب زکوٰۃ، ارے بھائی صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ کا سبب ہے نا، صدقہ دو نا پورے سال۔ جو بندے کو اللہ نے 25,000 روپے زکوٰۃ دینے کی استطاعت دے دی ہے تو کیا پورے سال وہ 25,000 صدقہ نہیں کر سکتا؟ آرام سے کر سکتا ہے۔ ہم نیت یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ پورا سال چلائیں گے؟ نہیں بھائی، زکوٰۃ یہاں ڈی ہوئی، یہاں ادا کر لیں، بس ختم۔ کیوں؟ کیا پتا زندگی موت کا، آپ کو پتا ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، انسان جب مرتا ہے نا تو جب میت جب بن جاتے ہیں نا، تو ہمارے کفن دفن کا خرچہ اور ہمارے ادھار اور ہمارے جو نماز، جو روزوں کا کفارہ ہے، یا ہم نے جو فدیہ وغیرہ ہے، جو بعض اوقات لیٹ جو مطلب بزرگی کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیتے ہیں، تو سب سے پہلے نا میت کا جو مال ہوتا ہے نا، جس کی وراثت میں جس کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ ان چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اگر مثال ہے میت نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب کیا پتا آپ کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے، بعض اوقات زکوٰۃ کے معاملات تو پرسنل ہوتے ہیں، کانفیڈینشیل ہوتے ہیں۔ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کا یقین نہ ہو کہ میں پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں، تو آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ آپ کل زندہ رہیں گے؟ کیسے پتا ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں پتا نا آپ کو یہ بات۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ زکوٰۃ کو جلد سے جلد ادا کرنا ہے۔ یہاں آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، کوشش کریں جلد سے جلد، جلد سے جلد کا مطلب سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بڑی باریک بینی سے کام لینا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں یہ بھی بڑے انپورٹنٹ ہے بھائی، ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، آپ نے جلدی کی، جلدی کے چکر میں کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا کام، اس میں یہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایسی جگہ بھی خرچ نہیں کرنی جہاں پر ضائع ہو جائے، نہیں بھائی، اس میں بڑی باریک بینی سے۔ یار میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے نا،
7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر تو کے بعد تو مارنے کا حکم ہے نا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں زکوٰۃ بھی سکھائیں, زکوٰۃ کی کیلکولیشن بھی سکھائیں, زکوٰۃ کے مسائل بھی سکھائیں, خود بھی سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں. جب وہ بالغ ہوگا نا, جب اس کے پاس زکوٰۃ نکالنے کی استطاعت آئے گی, تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس وقت وہ ٹرینڈ ہوگا زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں. زکوٰۃ کے مسائل کو برائے مہربانی نازک نہ لیں یار, زکوٰۃ وہ فریضہ ہے, 5 پلرز آف اسلام میں سے وہ زکوٰۃ ہے. ہم کیوں اتنا لائٹ لیتے ہیں؟ بچپن سے مجھے کبھی کسی نے رہنمائی نہیں دی اس حوالے سے کہ زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی ہے, کیا نہیں پتہ چلا کبھی. جب علماء کرام سے جڑے تو پتہ لگا کہ زکوٰۃ میں کتنی باریکیاں ہیں یار, زکوٰۃ میں کیا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا بچپن سے. ہم نے سوچا یار زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, اتنا بتاتا ہے زکوٰۃ کیسے دینی ہوتی ہے, زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوتی ہے, زکوٰۃ کتنی جلدی ادا کرنی ہوتی ہے, کہاں ادا کرنی ہوتی ہے, کس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کس کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی, زکوٰۃ دینے سے زیادہ سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کون ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ یہ نہیں پتہ چلتا. نہ تعلیم ادارے بتاتے ہیں اور انفارچونیٹلی گھروں پہ بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن میرے تمام سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ 10 سال کی عمر میں اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی پہنچ چکے ہیں تو اس کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن سکھا دیں, اس کو کسی علماء کرام سے سکھا دیں. خود بھی سیکھیں گے اس برکت سے, آپ بھی سیکھیں گے, دوسروں کو بھی. اب آپ کے بچے بھی سیکھیں گے, آپ کے بچے سیکھیں گے, آپ کو بھی سکھائیں گے. اگر آپ کے وقت نہیں ہے بچوں کو لگا دیں انشاءاللہ. ٹارگیٹ بنائیں, جب دنیاوی اسکل سکھاتے ہیں نا تو دین میں یہ زکوٰۃ بھی ضرور سکھائیں. 5 پلرز آف اسلام میں سے ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اور زکوٰۃ ادا کریں جلد سے جلد, صحیح جگہ پہ ادا کریں. اور پھر اگر آپ باقی مال دینا چاہتے ہیں, صدقہ دیں. صدقے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. اب میں آپ کے سامنے صدقے کی تھوڑی باریک بینی سے باتیں شروع کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہی کہتے ہیں کہ 1 روپے جو ہے 7, اس کا مفہوم یہ ہے کہ 1 روپی if you spend 1 rupees in the way of Allah Almighty you will get 700 rupees. 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 گنا منافع ملے گا. کتنا؟ 700 گنا. اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ایک بیج ڈالو گے تو 7 بالیاں نکلیں گی, ہر بالی میں 100 بیج ہوں گے, ایسے 700 بیج ہو جائیں گے. یہ کچھ مثالیں, ایگزیکٹ ورڈز کا چناؤ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن یہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, I love that particular ayah, واللہ یضاعف لمن یشاء, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ چاہے جتنا بڑھا دے. اب سوچیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے مال کو 700 گنا تک بڑھا دوں گا, اینڈ ایون مور, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور جتنا چاہوں بڑھا دوں. میرے اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے کن کے محتاج ہیں, لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین اگر ہو جائے تو کیا ہم صدقے کو نہ بڑھائیں؟ ہم سوچتے ہیں, آج کل ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار بہترین انویسٹمنٹ بتاؤ یار, میرے پاس 1 لاکھ روپے جمع ہے, میرے پاس 2 لاکھ جمع ہے, کوئی انویسٹمنٹ بتا دو یار, ایسی جگہ بتا دو جہاں 5,000 10,000 مہینہ آنا شروع ہو جائے. واللہ واللہ اللہ کی قسم سب سے بہترین انویسٹمنٹ صدقہ کرنا ہے. اگر آپ اللہ کی, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی لحاظ سے انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز نہ دیکھیں, لیکن آپ دیکھیں نا, مال ہم کہیں لگاتے ہیں, ڈر رہتا ہے یار کہیں کھو نہ جائے, یا کوئی کھا نہ جائے, یا کہیں ضائع نہ ہو جائے, اور ہوتا بھی ایسا. ہم لاکھ روپے لگاتے ہیں, پروفٹ ہونے کے باوجود بعض اوقات ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پیسہ جب ہمارے پاس آئے تو ہم جو ہے وہ لوگوں کی تلاش میں رہیں کہ یار اللہ نے ہمیں لاکھ روپے ایکسیسو دے دیے ہیں, چلو پورا نہیں 20-25 ہزار روپے سے خرچ کرنے کی نیت تو کریں نا یار, کہ کچھ ایسا کریں یار, کسی غریب کے کام آئے, کسی ہاسپٹل چکر لگا لیں یار, کیا پتا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو, کوئی صدقے کا مستحق ہو, جس کو ہمارے علاج کے لیے ہمارے پیسے کی ضرورت ہو. ارد گرد ذرا چکر تو لگائیں یار محلے کے اندر. ایسی کچی آبادیاں ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کے لالیں یار, لوگ دن میں 1 دفعہ کھانا نہیں کھا پا رہے. کیا ہم اپنا وقت وہاں نہ لگائیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کی تلاش نہ کریں؟ ہمیں کرنا ہے, یہ کرنے کا کام ہے بھائی. ہم سمجھتے ہیں خالی اپنے پیٹ بھرنا ہمارا کام ہے, خالی ہم کما کے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو کھلائیں, یہ ہمارا کام ہے. یہ کام نہیں ہے, یہ کام تو ہے, ساتھ ساتھ اور بھی کام ہے. کیا کہ ہمیں جاننا ہے کہ ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں. وہ جو مانگنے والے بھکاری ہیں جو مسجدوں کے آگے مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کو میں دینے کا نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو منع کرتے ہیں علماء کرام. یہ تو آپ پروموٹ کر رہے ہو بھیک پن کو, بھکاریوں کو پروموٹ کر رہے ہو. بھکاریوں کو پروموٹ نہیں کرنا, ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو سفید پوش ہیں. آگے اس کی اور باریکیاں آ رہی ہیں. لہٰذا یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ میں تمہارے مال کو 700 گنا بڑھا دوں گا, اور ایون مور, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور جتنا چاہے بڑھا دوں گا, ایز مچ ایز ہی ول, جتنا میرے اللہ چاہیں. دس از دا ورلڈلی ریٹرن. یہ تو ورلڈلی ریٹرن ہے یار, یہ تو دنیاوی ریٹرن ہے. اچھا صدقہ کرنے کے اوپر میں فضیلت بتاؤں نا, بڑی امپورٹنٹ بات نا, میں ذہن میں آ گئی تو بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب بیماری آئے نا, یہ چیز غفلت ہے, ہم سب کی زندگی میں غفلت ہے, ہم سمجھ لیں ہمیں محرومی ہے, ہمیں شعور نہیں ہے اس چیز. جب ہماری زندگیوں میں بیماری آئے نا, جب ہم تکلیف میں ہو نا, جب بیماری میں آئے نا, سب سے پہلی چیز جو آپ نے سوچنی ہے نا, وہ ہے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات, اللہ سے مانگنا ہے. 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے, اور صدقہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ صدقہ کرنا ہے. جب بیماری آئے نا,
تو تین وہ چیزیں جو ہم نہیں کرتے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دوں. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ جیسی بیماری آتی ہے نا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ارے جس نے بیماری بھیجی ہے اللہ، اس کے پاس نہ جائیں ہم سب سے پہلے اللہ سے شفا نہ مانگے؟ سب سے پہلے بیماری آئے، بخار ہے، کپ کپی ہے، یا آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ہائے اللہ ہم لٹ گئے، مر گئے، شکوے شکایت شروع، میرے بچے کے ساتھ ہی ہونا تھا. ارے بھائی اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ الحاجات پڑھ کر استغفار بھی کرو کہ اللہ اگر ہمارے گناہوں کے نتیجے سے ہے تو اللہ معاف فرما دے اللہ. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے. سب سے پہلا عمل کیا ہو گیا؟ دعا کرنی. اس کے بعد نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ صدقہ نکال. صدقہ نکال. مثال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کی بیماری جو ہے اب آپ کے 5,000 روپے کا نوٹ نکلے گا، تو آپ 5,000 روپے نہیں، چلو 1,000 روپے، 1,500 روپے، 2,000 روپے صدقہ دے دو. صدقہ بھی یہ نہیں کہ 10 روپے دے دیا ہو، صدقہ تو بھائی دل سے نکلتا ہے، 10 روپے بھی دے دیں بہت ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. بیماری آپ کی 5,000 روپے کی، آپ 10 روپے کا صدقہ دے دو تو پھر اتنی کنجوسی سے صدقہ نہ دیں، صدقہ تھوڑی بڑی اماؤنٹ کا دیں. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کے 5,000 روپے کا میڈیسن کا خرچہ ڈیو ہے اور آپ 1,000 یا 1,500 صدقے میں نکال دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا 5,000 بھی کل ملا کے خرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور صحت اتنی جلدی ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا انشاءاللہ. یہ ہے صدقے کی برکت. لہٰذا حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کی شفا، اپنے بیمار لوگوں کی شفا کے لیے صدقہ دیا کرو. صحت کے لیے صحت حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو. تو اب ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی نوٹ کر لیں. ایکسیسو باتیں دیکھیں، یہ جو باتیں پوائنٹرز ہیں نا، لکھا کریں. جب بھی بیماری آئے گی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے شفا کی دعا بھی کریں گے. نمبر 2، صدقہ کریں گے، اور صدقہ بھی اتنا کریں گے جتنا کہ دینا چاہیے. اتنا بھی کم نہیں دیں گے کہ ہم جو ہے وہ جتنا، مطلب چلیں وہ تو اللہ رب العزت کے لیے تو 1 روپیہ بھی بہت ہوتا ہے. آنے کا مقصد یہ کہ اللہ تو کر لیں، وہ بھی بڑی بات، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو کوانٹٹی تو اسپیسیفائی نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے علماء کرام کے کچھ بیانات سے ہی سنا ہے، یا کچھ لوگوں کے بیانات. ایک دفعہ سعید انور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو بیماری آئی. میں نے کہا بھائی کتنا خرچہ ہے؟ کہہ رہا ہے $10,000 کا خرچہ ہے. تو میں نے کہا اللہ کا نام لے، $10,000 صدقہ کر دے. بولا ایسی بیماری تھی کہ جان لیوا بیماری تھی، اس کا علاج نہیں ہونے والا تھا. بولا $10,000 کا صدقہ اس نے، جو میرے دوست نے میرے کہنے پر دیا ہے. تو بولا $10,000 کچھ ڈالر اس نے اسپیسیفائی کی تھی، بڑی اماؤنٹ تھی، 10-15,000 ڈالر. اور بولا وہ 2 دن کے اندر گھر پہ واپس آ گیا. اب بتاؤ یار یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ہے میرے دین، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا معجزہ. جب میں اپنے اللہ کے دین پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ ایسے ہی معجزات ہمارے ساتھ کرتے. ہم کریں تو صحیح نا، اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے نہ کایا پلٹے. ہمیں بالکل پلٹے گی انشاءاللہ. تو صدقہ کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ بیماری کی حالت میں کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے. اچھا حجامہ کی ایسی سنت ہے جس کو ہم چھوڑ چکے، جس کو ہم ترک کر چکے. اگر ہم اس ایج اپروپریٹ کہتے ہیں 10-12 سال کے بعد بھی ہم، جو لڑکا بھی ہے یا لڑکی بھی ہے، وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کا حجامہ کیا جائے. سنت پوائنٹس ہیں. حجامہ کو ہم چھوڑ چکے ہیں بھائی. حجامہ کی سنت کو بھی اپنائیں، لیکن ایسی جگہ حجامہ کروائیں جو حجامہ کا صحیح طریقہ جانتے ہیں. کیونکہ آج کل ہر اگلا بندہ حجامہ کے نام پہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ صحیح طرح حجامہ نہیں کر پا رہے. لہٰذا حجامہ کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے شفا کی نیت سے. بہت شفا ہے اس میں. اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے میڈیسن لے کر کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نافع علم عطا فرمائے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نافع علم عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ اللہ سے تجارت ہے بھائی. یہ تو بہترین انویسٹمنٹ ہے، بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. اور یہ اللہ سے تجارت ہے. اتنا نفع صرف اللہ دے سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک انویسٹمنٹ مجھے بتا دیں کہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں 700 روپے ملے؟ ہے کوئی ایسی انویسٹمنٹ؟ نہیں ہے نا. یہ انویسٹمنٹ تو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے پاس ہی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ اللہ سے تجارت ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے بھائی. مرنے سے پہلے انشاءاللہ ملے گا. یہ ایمان رکھیں، مرنے سے پہلے انشاءاللہ ملے گا. اور ہو سکتا ہے اگر آپ کو نہیں بھی ملا یا کم بھی ملا، اتنا نہیں ملا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ کی اگلی نسل بیٹھ کے کھائے گی. ماں باپ کے نیک ہونے کا فائدہ اگلی نسلوں کو ہوتا ہے. لہٰذا آپ کی اگلی نسل کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آخرت میں تو الگ ملے گا. آخرت میں جو ملے گا ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے ہو جائیں گے. ہمیں یقین نہیں آئے گا ہمیں اللہ نے کیا دے دیا. اچھا اب اس میں شرائط ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے نا، صدقے کی شرائط ہے. صدقہ تو دینا ہے، لیکن صدقہ جو دینا ہے اس میں شرائط کیا ہے، مطلب کن شرائط کے تحت دینا ہے صدقہ. تو وہ شرائط بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا فوکس کر کے سنیے گا. نمبر 1، حلال مال سے دینا. اب جو حرام کما رہا ہے اس مال سے نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے حلال مال سے دینا ہے، مطلب حلال کمانا ہے. نمبر 2، صحیح نیت سے دینا ہے. اچھا اب ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یار میں اس کو پیسے دوں گا نا،
تو یہ کہے گا کیا یار، کیا دو لوگوں کے سامنے پیسے دوں گا، لوگ سوچیں گے کیا دل والا آدمی ہے یار، کیا سخی آدمی ہے یار. تو ایسا سخی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سخی بنائے، اللہ رب العزت اس کو بروز قیامت کہیں گے، فرشتوں کو کہیں گے ڈال دو اس کو جہنم. اے اللہ میں تو خرچ کیا کرتا تھا آپ کی راہ میں. بولے جھوٹ بولتا ہے. تو لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تو صدقہ دیا کرتا تھا، لہٰذا وہ تجھے عزت اور مقام جو دنیا میں تو نے چاہا تجھے مل گیا. آج سے میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ مانگیں، ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیں کریں، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اتنی خالص نیت کے ساتھ کریں، حلال مال سے، صحیح نیت کے ساتھ. صحیح نیت میں نے لکھ دیا only for the pleasure of Allah Almighty and expect return from Allah alone. ایک تو اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے کریں، اور ریٹرن بھی اللہ سے ایکسپیکٹ کریں. کسی بندے کی آپ نے مدد کری، کسی فیملی ریلیٹو کی مدد کی، اب آپ بول رہے ہو یار یاد ہے میں نے تمہیں جو ہے تمہاری مدد کی تھی. نہیں بھائی نہیں، یہ پھر تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، پھر تم اس کو اسباب غنیمت سمجھنا، پھر تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. آپ نے اللہ سے ریٹرن الون کرنا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب بھائی؟ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ آپ نے اللہ ہی سے ایکسپیکٹ ریٹرن کرنا ہے، بندے سے ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرنا. حلال مال سے صحیح نیت کے ساتھ. دو کنڈیشنز ہو گئی. تیسری کنڈیشن اچھی جگہ پر. اچھا خرچ کہاں کرنا ہے بھائی؟ مسجد کے باہر کوئی مانگنے والا نکلا، ہم نکلے باہر اور ہم نے دے دیا اس کو. مسجد کے باہر ہم جیسے ہی مسجد کے باہر آئے، ہم نے بھکاریوں کو دیکھا مطالبہ کر رہے تھے، ہم نے دے دیا اور بڑے ہم خوش ہو رہے ہیں ہم نے اچھی جگہ صدقہ کر دیا. نہیں بھائی نہیں، یہ اچھی جگہ نہیں ہے. اچھی جگہ کیا ہے؟ اب ذرا مفتی صاحب کی وضاحت سن لیتے ہیں. اچھی جگہ ہے اس جگہ خرچ کرنا جہاں پر سوال نہ ہو رہا ہو. وہ بندے اس بندے کو دیں جو سوال نہ کرنے والا بندہ ہو. سفید پوش، یہاں پر اسپیسیفکلی فوکس ہے سفید پوش لوگوں پہ، جو لوگ سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہے، مستحق ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی ان کو مشکل سے مل رہا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ایسے لوگوں کو آپ کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا بھائی. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ عمر بن عبدالعزیز اور ایسے صحابہ کرام کا دور تھا جس میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا وقت لے کر آئے ہمارے ملک کے اندر. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ اور ہم ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو اس قابل کریں گے کہ وہ بھی. اور اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی یتیم کی کفالت کرنی ہے تو اس کو اچھے حلال روزگار پہ لگا دینا ہے، زیادہ بہتر ہے. ایک بڑا چائنیز پروورب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. Give a person a fish, give a person a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. And you feed him for lifetime. Give a person a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for lifetime. یا feed him forever. جب آپ کسی کو مچھلی دو گے، اس کا اردو ترجمہ نہیں کر رہا، اب کسی کو مچھلی پکڑ کے دو گے تو آپ نے اس کو ایک دن کی خوراک دی، اور اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو آپ نے اس کو زندگی بھر کی خوراک دی. لہٰذا علماء کرام، اس پہ میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں یہ کہ آپ اگر آج کسی غریب کو مثال ماہانہ راشن دے رہے ہو 10,000 روپے، تو آج آپ اس کو دے رہے ہو، کل کو اس کے 2 بچے ہوں گے اس کو بھی دے رہے ہو گے. مستقل آپ کے اوپر بوجھ بڑھے گا، پھر آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار مطلب میں نے ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے اس کا، میں کماتا رہوں اس کو دیتا رہوں. شیطان تو ہے نا، خلل ڈالتا ہے، اور پھر آپ دینا چھوڑ دو گے. لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے انیشلی جب تک کہ وہ اسٹیبل نہیں ہوتا آپ مالی مدد کریں، لیکن جہاں جہاں ممکن ہو نا، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا آپ کو پتا ہے کہ کسی جگہ نوکری کی ضرورت ہے اور کوئی محنت کش بندہ ہے. آج کل مطلب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ محنت کش بھی نہیں رہے، لیکن ایسے لوگ سفید پوش جو ہیں غالباً ایسے لوگ موجود ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن حلال روزگار نہیں مل رہے. لہٰذا ایسے کوئی لوگ ہیں اس کو آپ حلال روزگار پہ لگائیں، اور ان کو حلال روزگار پہ لگا کے ان کی مستقل نا ایک ان کو سیٹنگ بنوا دیں ان کی، کہ ان کے اوپر ان کو کوئی ٹھیا دے کے بٹھوا دیں یا کوئی ایسی خدمت کر دیں ان کی کہ ان کو حلال مال جو ہے مستقل ملنا شروع ہو جائے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائے گا. تو آپ نے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ایک یہ بات ہے جو بہت انپورٹنٹ ہے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اور سوال نہ کرنے والا ہو، غریب اور مستحق ہو. اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے یتیم اور مسکین. یتیم کون ہے بھائی؟ جس کا باپ نہیں ہے. جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم. تو ایسے لوگ جو ارد گرد آپ کے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، ان کے اوپر ان کو اچھا مشورہ دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے. لہٰذا یتیموں پہ خرچ کرنا. پھر مسکین، مسکین وہ غربا ہیں، وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس حلال روزگار بھی نہیں ہے، یا ہے تو اس کے باوجود بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو یتیم و مسکین کے قرآن میں بڑا کثرت سے بار بار ذکر آتا ہے. لہٰذا ایسے لوگ ہوں جو سوال نہ کرنے والے ہوں، سفید پوش ہوں، اور غریب اور مستحق. پھر 2 جگہ بہت اچھی، کہتے ہیں 2 جگہ بہت ہی زیادہ اچھی. نمبر 1 محرم رشتہ دار، اور نمبر 2 دیندار لوگ.
اب دیندار لوگوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مدارس آ جاتے ہیں، مدارس کے طلبہ ہیں جو مسافر ہیں یا جو غریب گھرانے سے ہیں، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو ایسے دیندار لوگوں پہ، ایسے مدارس میں خرچ کریں. اور ایسے دیندار لوگ جو آپ کے ارد گرد بھی ہیں، جو نمازی ہیں، متقی ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ خستہ حال ہیں، اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، یا کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ ان کو کچھ ضرورت ہے، تو آپ کو ڈاؤٹ ہے نا. اگر اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نا، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا کہ پتہ نہیں یار اس کے گھر میں کہیں اصل میں اس میں کنڈیشن ہے ضرورت سے زیادہ مال 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر نہیں ہونا چاہیے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، یا ایکسٹرا موبائلز ہیں، یا ایکسٹرا برتن ہے، یا ایکسٹرا کپڑے ہیں، اگر وہ بھی 1.5 پونے 2 لاکھ روپے کی قریب اماؤنٹ بن جاتی ہے نا، تو وہ زکوٰۃ دینے والا بندہ تو نہیں بنتا، لیکن وہ زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بنتا. اب بعض اوقات ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، جیسے مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ لگ تو غریب رہا ہے، لیکن کیا پتا یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں، تو پھر ایسے کیس میں آپ نا زکوٰۃ نہ دیں، پھر آپ صدقہ دے دیں. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقے کو چلائیں انشاءاللہ. تو رمضان کے اندر اگر آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو صدقے کو بھی پریفر کریں کہ تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی دیتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مال میں گیبی برکت دیں گے انشاءاللہ. تو محرم رشتہ دار، ایسے محرم رشتہ دار غریب، زکوٰۃ میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھو. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ رشتہ دار ہیں تو صحیح، ایسے تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن آپ صدقے کے مستحق تو ہیں کہ یار کہیں نہ کوئی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو آپ صدقہ دے دیں، پھر آپ زکوٰۃ نہ دیں. تو جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو نا کہ زکوٰۃ پتہ نہیں ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہاں آپ زکوٰۃ نہ دیں، وہاں آپ صدقہ دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک معمول بنائیں اپنا انشاءاللہ. تو نمبر 1 محرم رشتہ دار، اور نمبر 2 دیندار لوگ، یہ دو جگہیں بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہماری نیتیں چل رہی تھی. سب سے پہلے شرائط کیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے صدقے کی، حلال مال سے دینا ہے، صحیح نیت کے ساتھ دینا ہے، اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے. اچھی جگہ میں نے آپ کے سامنے مینشن کی تھی، اور دو جگہ جو اچھی مینشن کی وہ آپ نے سن لی ہے، اور اب عمدہ مال سے کرنا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہاں بھائی کھانا پکائے، 2 دن پرانا کھانا ہے، اب کون کھائے گا گھر پہ، چلو بھائی چوکی دار کو دے دو، چلو بھائی ماسی کو دے دو. نہیں نہیں نہیں، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. وہ کپڑے پھٹے پرانے کپڑے کسی کے کام نہیں آ رہے، اپنے کام نہیں آ رہے، کسی اور کو دے دی. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پھینکنے سے بہتر ہے آپ کسی کو دے دو، لیکن ہمیشہ یہی معمول رکھو کہ جو چیز بالکل اینڈ لیسٹ درجے کی ہو جائے، کھانے کے معاملے میں جو ہے ایسا کھانا جو آپ نہ کھا رہے ہو، پہننے کے معاملے میں ایسا پہننا جو آپ، ایسے کپڑے جو آپ نہ پہن رہے ہو. نہیں، علماء کرام کہتے ہیں، میں اپنے اساتذہ سے سن رہا تھا کہ کبھی کبھار اکثر وہ چیزیں خرچ کریں جو آپ کو جس سے بڑی محبت ہے. جیسے ایک جوڑا ہے جو آپ کے جو ہے وہ الماری میں پڑا ہوا ہے، جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، یار یہ ڈریس تو ایسا ہے کہ جب بھی میں پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے. بس ایسی جوڑے کو ایک دفعہ صدقہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. اللہ کے قرب میں آنا چاہتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، تو ایسی چیز کو صدقہ کریں جو آپ کو پسندیدہ ہو، عمدہ مال کے ساتھ کریں. سب سے اچھی اور پسندیدہ چیز صدقہ کریں. سب سے اچھا کھانے میں بھی وہ جو آج آپ نے پکایا فریش، اس کو صدقہ کریں. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے جو ہے پراٹھا رول پسند کرتے ہیں تو آپ صدقہ بھی پراٹھا رول کریں. اپنے لیے آپ بن کباب پسند کرتے ہیں، آپ بن کباب دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اپنے لیے تو آپ گوشت و مرغی پریفر کرتے ہیں، اور غریبوں کو آپ دال روٹی کھلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دال روٹی کھلانے سے صدقہ نہیں ادا ہوگا، نہیں یہ نہیں کہہ رہا. کہا کیا جا رہا ہے، اصل تقاضا کیا ہے، جس میں برکت کس میں زیادہ ملے گی، عمدہ مال سے خرچ کرنے میں ملے گی. سب سے اچھی اور پسندیدہ چیز صدقہ کریں، سب سے اچھا نوٹ خرچ کریں. اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ کے پاس 100 روپے آپ کو صدقہ کرنے ہیں، آپ کے پاس 100 روپے کی 2 نوٹیں پڑی ہیں. ایک نوٹ ہے خستہ حالت میں اور ایک بڑی اچھی حالت میں. اب انسان کیا سوچتا ہے، یار خستہ حال والی نوٹ کو دے دوں گا تو میرے پاس صاف ستھری نوٹ بچ جائے گی. یہ نیچرل، دیکھیں یہ نیچرل فیلنگ ہے، یہ آپ کی نیچرل فیلنگ ہو سکتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے پتا ہے اس کیس میں، جو زیادہ خوبصورت چمکتی ہوئی نوٹ ہے نا، جو زیادہ کڑک نوٹ ہے نا، وہ خرچ کرنی ہے انشاءاللہ. نرم نوٹ آپ نے اپنے استعمال میں رکھنی ہے، جو آپ نے گھر کا راشن لینا ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے آپ نے وہ نرم نوٹ سے خریدنا ہے. لیکن صدقہ آپ نے نا سب سے خوبصورت نوٹ ڈھونڈ کر آپ نے نکالنی ہے انشاءاللہ. آپ نے نیت کرنی ہے کہ سب سے اچھی نوٹ جو ہے نا میں خرچ کروں. تو اب دیکھیں، ایک تو کھانے پینے کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں وہ مال خرچ کرنا ہے جو آپ کو پسندیدہ ہو، اور جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ آپ دوسروں کے لیے، وہ آپ دوسروں کو صدقہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ پیسے کے معاملے میں بھی وہ نوٹ خرچ کریں جو اچھی خوبصورت کڑک نوٹ ہو، اچھی صاف ستھری نوٹ ہو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں، عمدہ مال سے خرچ کریں. اور پانچواں یہ کہ تکلیف دیے بغیر کریں. ہاں بھائی صدقہ دیا، کسی غریب کو پیسے دینے، پیسے دیے، چل بھائی اب نظر نہیں آنا، بدتمیزی کر لی، یا کوئی جو ہے وہ پیسے دے کے دھکا مار دیا، دھتکار دیا. ہاں بھائی پیسے دیے، 100 روپے رکھے، چل نظر نہیں آنا مجھے یہاں سے، چل نکل یہاں سے، بدتمیزی والے لہجہ استعمال کر لیا. تو تکلیف دیے بغیر کرنا ہے بھائی، ہلکا سا بھی تکلیف نہیں دینی، نہ اپنے چہرہ بگاڑنا ہے، بلکہ کوشش کریں صدقہ دینا تو اس کی طرف دیکھے بھی نہ زیادہ، کہ وہ مسکرا کے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں تکبر آ سکتا ہے. کیا آ سکتا ہے، اور میں دینے والا وہ لینے والا نہیں. میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ آپ نے اپنانا ہے.
جب دینا ہے نا تو ایسے دینا ہے کہ دائیں سے دینا ہے بائیں کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دینا ہے بائیں کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دینا ہے انشاءاللہ۔ صدقہ ایسے دینا ہے کہ دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، اور صاف ستھرے مال سے دینا ہے، حلال مال سے دینا ہے، اور تکلیف دیے بغیر دینا ہے، اور صدقہ دیتے ہوئے شکل کو دیکھنا بھی نہیں، اگلے دیکھ لیا بس سلام کر لیا، دیٹ سیٹ، فوراً چہرہ پھیر دیں اور واپس نہ دیکھیں۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ اگلا دعائیں دے، یہ توقع نہ رکھیں کہ اگلا تعریفیں کرے، یہ توقع نہ رکھیں کہ اگلا مسکرا مسکرا کر دیکھے۔ نہیں بھائی، ایکسپیکٹ کس سے کرنا ہے؟ کس کے لیے دے رہا ہوں یار؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اجر کس سے پانا ہے؟ گنا کس سے حاصل کرنا ہے؟ اللہ سے۔ رزق کون دے گا؟ برکت کون دے گا؟ میرے اللہ دیں گے۔ ریٹرن کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ لہٰذا اللہ سے ریٹرن ایکسپیکٹ کرنا ہے، اپنے اندر خلوص پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اخلاق کی دولت سے نواز دیں، تکلیف دیے بغیر اور احسان جتائے بغیر۔ پتہ ہے یہ 100 روپے میں نے دیے نا بیٹا، بہت اس کا خیال رکھنا، میں نے بڑی محنت سے کمائے۔ یہ 100 روپے تمہیں دیے، ویسے میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، تم نے مطالبہ کیا ہے، تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ 1000 روپے کسی نے آپ سے مانگے اور آپ نے 1000 روپے دے دیا، آپ نے احسان جتا دیا، آپ نے کہا دے تو رہا ہوں لیکن میں سب کو نہیں دیتا ہوں، یہ میں خاص تم پہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے کوئی بات کر دی، نہیں بھائی کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں، خاموشی سے دینا ہے، زبان بند کر کے دینا ہے، بغیر سامنے والے کی طرف دیکھے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور جب دینا ہے نا، تو آپ کو میں نے یاد ہے ایک سبب بتایا تھا کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربی انی، جب کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ جو خیر جو برکتیں آپ مجھ پر نواز دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ہمیں تو اجر اللہ سے لینا ہے، وہ دعا پڑھنی ہے، کسی کی مدد کریں صدقہ کریں تو بھی دعا پڑھ لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آج صدقے کی نیت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہوں گے نا، انشاءاللہ ضرور کر رہے ہوں گے، امید ہے۔ تو پھر ابھی نیت کر رہے ہیں نا، تو اچھی نیت کریں، تو پھر دعا پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یاد ہے 100 دفعہ پڑھنے سے اس میں برکت آتی ہے، ہم نے اسباب غنا پڑھا تھا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہو سکتی کوئی نیکی، نہیں بچا جا سکتا کسی گناہ سے جب تک میرے اللہ نہ چاہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ نیکی کا ارادہ کروں گا تو اللہ کروائیں گے، گناہ سے بچنے کا ارادہ کروں گا اللہ بچوائیں گے۔ لہٰذا جب آج نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے اللہ رب العزت ہی مجھ سے یہ کام لیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا تکلیف دیے بغیر صدقہ دینا ہے، اگلے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اگلے سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں جتانا، بلکہ کچھ الفاظ بھی زیادہ ادا نہیں کرنے، خاموشی سے دینا ہے، اور دینے کے بعد یہ بھی نہ کہیں کہ دعا کرنا۔ اب بتائیں یہ بھی ریٹرن ہو گیا، انسان اتنا اخلاص پیدا کر لے کہ دعا کا بھی نہ کہے، یہ ہے اخلاص۔ اور کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ غریب کی مدد کروں گا اس کی دعا لگے گی، ہاں بھائی اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ دعا ملے گی، دعا لگے گی تو بھیڑا پار ہو جائے گا۔ او بھائی لینا اللہ سے ہے، لینا اللہ سے ہے، اللہ خود ہی بھیڑا پار کروا دیں گے۔ اللہ کسی کے محتاج ہے؟ میرے اللہ کسی کے محتاج ہے؟ میرے اللہ کے تو ہم کن کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ کہیں گے کن فیکون، ہو جا، اللہ کہیں گے ہو جا تو ہو جائے گا۔ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار کہا کریں۔ جو ہوتا ہے میرے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے نہیں ہوتا۔ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، بار بار سوچا کریں۔ تکلیف دیے بغیر، احسان جتائے بغیر، دینے کے بعد یہ بھی نہ کہیں کہ دعا کرنا۔ یہ رسمی باتیں بھائی، یہ رسمی باتیں ہیں، ان ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیں۔ پھر کبھی اسے یاد بھی نہ دلائیں، اخلاص کا لیول چیک کر رہے ہیں، کبھی یاد بھی نہ دلائیں۔ یار وہ یاد ہے سال پہلے تمہیں پیسے کی ضرورت پڑی تھی، میں نے تمہاری مدد کی تھی یار، یاد ہے؟ آج مجھے ضرورت پڑی، ذرا دے دینا۔ نہیں بھائی، تمہیں تو سوال صرف اللہ سے کرنا ہے، جس کو دیا ہے اس سے بھی توقع نہیں رکھنی۔ انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا رواج پا گیا، شادیوں کے اندر اینولپس آتے ہیں، ہم گنتے، ہاں بھائی فلاں نے 500 روپے دیے، فلاں نے 1000 روپے دیے، کیوں گن رہے بھائی؟ کیوں حساب کر رہے ہو کس نے کتنے پیسے دیے؟ کیوں لکھ رہے ہو؟ اصل میں مسئلہ کچھ یہ ہے کہ 500 روپے جس نے دیے اس کو لوٹائیں گے بھی 500 روپے، جس نے 1000 دیے اس کو لوٹائیں گے بھی 1000 روپے۔ یار یہ کیا ہے یار؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کس مٹیریلسٹک دور میں آ گئے؟ کیوں کیلکولیٹو ہو گئے؟ اتنا ایک ایک چیز پر کیلکولیشن کر رہے ہیں، اتنا دیا ہے، اتنا ملا ہے، اتنا دیں گے، اتنا دیا ہے تو اتنا ملنا بھی چاہیے۔ یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے بھائی؟ اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، کبھی اس کو دوبارہ یاد نہ دلائیں کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے، یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کا اجر اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی آپ نے تو اپنی انویسٹمنٹ فوکس کرنا ہے، اور ایکسپیکٹ the return from one and only Allah Almighty. Focus on your investment and expect return from only one and only Allah. اب علماء کرام اس میں مفتی صاحب نے یہ بات اس میں وضاحت کی کہ 1 روپے سے 700 گنا جو ملے گا، اس کے دو معنی، اس کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب ہے کہ آپ کی ویلتھ واقعتاً 700 گنا بڑھ جائے گی، یا پھر آپ کی جو برکت ہے نا وہ ایسی ہوگی کہ آپ کے 700 روپے کا کام 1 روپے میں ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے یار ہمارے ویڈنگ کا ڈریس کتنے کا ہے؟ بھائی 10 لاکھ روپے کا ڈریس لیا ہے ویڈنگ،
اور کچھ کہیں گے بھائی ہم نے تو 15,000 روپے کا ویڈنگ کا ڈریس بنا لیا. اب یہ کیا ہے؟ دس از برکت. یہ اللہ کا احسان ہے. کیا 15,000 والی دلہن خوبصورت نہیں لگتی کیا؟ بالکل لگے گی بھائی. خوبصورتی تو اللہ ڈالیں گے, خوبصورتی اور نور تو اللہ ڈالیں گے. اللہ کوئی 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کے ڈریس کے محتاج تھوڑی ہے. میرے اللہ تو 5,000 والے ڈریس میں خوبصورت بنا دیں دلہن کو. میرے اللہ کسی چیز کے محتاج ہیں کیا؟ میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ دیں گے برکت. آپ کا کام برانڈیڈ کرنے والوں, کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. کس کپڑے سے, کس برانڈ کے کپڑے پہنے بھائی؟ کیا کرنا ہے برانڈ کا؟ کیوں برانڈ کانشیس ہو گئے ہم اتنا؟ برانڈیڈ کرنے والوں, کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. کفن آپ نے, میں نے, سب نے پہننا ہے. جب پہنیں گے نا تو پھر یہ نہیں ہے کون سے برانڈ کا کفن پہنا ہے. وہی سفید 2 چادروں میں لپٹ کر ہمیں قبر میں جانا ہے. اور قبر کی منازل میں, آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے. لہٰذا قبر کے معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے ہمیں. اور قرآن ہمارا ساتھی بنے گا انشاءاللہ, قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا. لہٰذا یہاں پر برکت 1 روپے سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ جو دیں گے, اس میں کیا ہے کہ یا تو آپ کی ویلتھ واقعی 1 روپے سے 700 روپے مل جائیں گے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو برکت جو ہے آپ کی ایسی ہو جائے کہ آپ کے پیسے تو نہ بڑھیں, لیکن آپ کے جو ہے برکت ایسی ہو کہ آپ کے کم میں بہت زیادہ کام بن جائیں. اور اس پہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ مور چانسز آف دس, قرآن آیت کے مفہوم کے مطابق اس پہلے والے کے چانسز زیادہ ہے کہ آپ کی ویلتھ فزیکلی جو ہے 700 گنا بڑھ جائے گی. اچھا, پھر میں نے ایک انپٹ یہاں پر لکھا ہے جو میں مختلف ایک ایمانی کیفیت بھی ہوتی ہے اور ایک علماء کرام کے بیانات سے بھی اخذ ہوتا ہے کہ میرے اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اور میرے اللہ جتنا چاہیں بڑھا دیں. تو میرے اللہ جب 700 گنا سے زیادہ دینے پہ قادر ہیں, تو کیا میرے اللہ ایسا نہیں کر سکتے کہ مال کو بھی 700 گنا بڑھا دیں, برکت کو بھی 700 گنا بڑھا دیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے اللہ کے لیے مشکل ہے یہ مشکل ہے کہ آپ کے پاس 1 روپیہ تھا, آپ کو 700 روپے مل گئے, اور اب آپ کے 700 روپے میں ہر 1 روپے میں 700 روپے کا کام ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. کیا مشکل ہے میرے اللہ کے لیے؟ بالکل مشکل نہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے 1 روپے کے بدلے 700 روپے لوٹا دیے, صحیح ہے, اور ان 700 روپے میں ہر 1 روپے سے 700 روپے کا کام بن رہا ہے. تو ذرا 700 × 700 تو کریں, ذرا ملٹیپلائی تو دیکھیں. 7 7 49 اور 0000 کتنا بن گیا یہ فگر؟ یہ بن گیا 4,90,000. میتھمیٹیشین ہوں نا, سب سے پہلے کیلکولیشن کرتا ہوں. 700 × 700, 7 7 49, 0000 کتنا بن گیا یہ؟ 4,90,000. آپ کے مال میں 4,90,000 ٹائمز برکت. مشکل ہے؟ جب کہہ رہے ہیں اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء, جتنا چاہے بڑھا دوں, تو میرے اللہ تو اس کی بھی محتاج, اس سے بھی زیادہ کی قدرت رکھتے ہیں. ہم تو امیجن نہیں کر سکتے اللہ اتنا نوازیں گے. کیوں ایسا نہیں ہے جو کل غریب تھا کل فقیر تھا آج امیر ہے آج کروڑ پتی ارب پتی؟ نہیں ہے ایسے لوگ, ہے نا؟ کیسے بن گئے بھائی, کیسے بن گئے؟ اللہ نے بنایا نا. انسان جتنا تورم خانی دکھا دے کہ میری بزنس سکلز ایسی, اصل میں ایکچولی مائی پلانز آر ویری گڈ, آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ, آئی ایم ویری ٹیلنٹڈ. میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں, میرے پاس بڑی سکلز ہیں, میرے پاس بڑی صلاحیت ہے. جتنے ترم خانی دکھا دو, اللہ کے کن کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بھائی. یہ اللہ کا کن تھا, تمہارے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی. تم مانو نہ مانو, اللہ کے کن کے بغیر تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. جو آج اللہ نے ہمیں رکھا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں بھائی. اپنے آپ کی ترم خانی نہ سمجھیں, میرے اللہ کا فضل ہے, میرے اللہ کا کرم ہے. لہٰذا میرے اللہ تو اس چیز پر قادر ہیں کہ اللہ رب العزت مال کو 700 گنا سے بڑھا بھی دیں, اور مال میں 700 گنا برکت بھی ڈال دیں. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہمیں دونوں قسم کی برکات سے مزین فرمائیں. پھر اس پہ مفتی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جب صدقہ کر رہے ہوں تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے, اس کی برکات آپ کو بھی ملے. آپ کا جو استاد ہے, جس نے آپ کو سکھایا, جس نے آپ کو یہ سبب بتایا, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. یہ صدقہ جو میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, یہ اس کی طرف سے بھی دے رہی ہوں. پھر مینجمنٹ, انتظامیہ, کیونکہ اس وقت ہم جب فزیکل سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ مینجمنٹ تھی باقاعدہ, پراپر کسی نے جگہ وقف کی تھی, بڑا مجمع جمع ہوتا تھا, تو وہاں مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. اور اس کے بعد someone who encourage you to join the classes, آپ تو اس کلاسز میں نہیں آ رہے تھے, آپ کو کسی دوست نے ریکمینڈ کر دیا, یار یہ کلاسز لو بڑی مفید ہوتی ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے بھائی, یہ کلاس لینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, یہ کلاسز لو بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو آپ کو یہ کلاس میں لے کر آئے. اور اس کے بعد آپ کے کلاس میٹس, جو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کلاس میٹس ہیں, آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, آپ دعا کریں کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو یہ کلاسز لے رہا ہے, ان سب کی طرف سے میں صدقہ کرتے ہیں, سب کو اس کا اجر عطا فرمائے, سب کو دین پر جمع دے, سب کو مستقل مزاجی عطا فرمائے. یہ ہمارا اسباب غنا کا 14 والا سبب ہو گیا. لاسٹ پیج بھی ہے,
اور اسباب غنا آج کا جو لاسٹ سبب پلانڈ ہے وہ بھی ہے. آخری جو آج کا آخری سبب ہے اسباب غنا میں وہ ہے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا. انسان بڑا بے صبرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا بے صبرا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہم یہ کر تو رہے ہیں، صدقہ تو ہم دے رہے ہیں، ہم تمام سبب پہ عمل بھی کر رہے ہیں، مل کیوں نہیں رہا؟ میں نے تو کتنی دفعہ 10 روپے صدقہ کیے ہیں، 10 کو 700 سے ملا کے 7,000 گنا کیوں نہیں ہو رہا؟ 10 روپے کے بدلے 7,000 روپے کیوں نہیں مل رہے؟ ہم تو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کل 10 روپے دیے تھے، آج 7,000 مل جائیں. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. اور رزق خالی مال نہیں ہے، رزق خالی مال نہیں ہے. آپ کی عزت، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی عزت، آپ کی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور کئی چیزیں رزق ہیں بھائی. آپ کی صحت، یہ سب رزق ہے. لہٰذا آپ کو فوائد ملیں گے، یقینی طور پہ ملیں گے انشاءاللہ. لہٰذا صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کشادگی کا انتظار کریں، صبر کرنے والے بنے. ان اللہ نہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. لہٰذا صبر کرنے والے بنے، یہ ایک عبادت ہے. نظریں اللہ کی ذات پر رکھیں اور انتظار کریں، صبر کرنے والے ہو جائیں. صبر کا یہاں مطلب ہے شکوہ شکایت نہ کرنا. کیا مطلب ہے صبر کا؟ شکوہ شکایت نہ کرنا. اچھا شکوہ شکایت کیا ہے؟ نہ اللہ سے، نہ بندوں سے، نہ لوگوں سے. اللہ میں نے تو اتنا خرچہ کیا، اللہ میں تو ساری چیزوں میں عمل بھی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ بیماری مجھے کیوں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی نہیں، اللہ سے کبھی بھی شکایت نہ کریں، اللہ سے شکوہ شکایت کبھی بھی نہ کریں. میرے اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. کبھی بھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں، اللہ کو بہت ناپسند ہے. نہ اللہ سے کریں نہ لوگوں سے کریں. اکثر لوگوں سے بیان کرتے ہیں ہاں بھائی کیا معاملہ ہے دکان کا، بس یار مت پوچھو، کاروباری پریشانی مت پوچھو بھائی، بڑا مسئلہ ہے یار. پتہ نہیں کیسا دور آ گیا ہے، پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں، اپنے گناہوں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، اپنی زندگی میں اعمال کا کچھ پتہ نہیں، لیکن کیا کہہ دیا بھائی، یار بس پاکستان کے حالات ایسے ہیں، بس لوگ ایسے ہیں، بس رزق میں ہم دوسروں کو کمپلیننگ نیچر بن چکا ہے ہمارا. ہم شکایتیں کرنے والے بن چکے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ایسا بندہ کیوں ہے، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ایسی جو ہے فقر کیوں ہے. بعض اوقات اسپاؤز فیمیلز میلز کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ یار جب سے یہ میرے شوہر جو ہے ان کو جو ہے مثال ہے یہ میری زندگی میں بے برکتی لے آئے. بعض اوقات میں شوہروں کو دیکھتا ہوں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکتی آ گئی. ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بلیم کرتے. ہم اپنے آپ کو بلیم کریں بھائی، اپنا جائزہ لیں، سیلف اسیسمنٹ کریں. جب تک قبر میں نہ اترے نا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو سیلف اسیس کیا کریں کہ آپ کس لیول پر ہیں. کیا آپ کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا آپ گناہوں سے بچ رہے نہیں بچ رہے؟ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں، لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، نہ اللہ سے کریں نہ لوگوں سے کریں. اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں. اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے دیا ہے. یہ سبب ان کے لیے بھی ہے جن کا مال مکمل ختم ہو چکا ہے. کچھ مال نہیں ہے بھائی، ویلتھ زیرو ہو چکی ہے، کیا کریں؟ اب صبر کریں، اللہ سے مانگیں اور جو سبب بتائیں ان پہ عمل کریں. اللہ پہلے سے بڑھ کر دیں گے. ہیں ایسی مثالیں، لوگ کہتے ہیں میرا مال ختم ہو گیا تھا، پھر مجھے اللہ نے ایک ساتھی ملا دیا، ایک دوست ملا دیا، اس نے میرے ساتھ تجارت کی، اس کو بھی برکت ملی، مجھے بھی برکت ملی. اللہ کے مشکل ہے؟ اللہ کے آج تو ایسے ایسے اسکلز ہیں جس کی بیسس پر آپ بغیر ویلتھ کے پیسے کما سکتے ہیں. بس سوچیں، غور و فکر کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، اسباب پر عمل کریں، اللہ سے امید رکھیں، مخلوق سے سوال نہ کریں، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں. دیکھیں اللہ کیسے نہیں نوازیں گے انشاءاللہ. جن کے مال مکمل ختم ہو چکا ہے اللہ پہلے سے بڑھ کر دیں گے انشاءاللہ. باقی بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. بیماری آئے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے جو بیماری دی خالی بخار دی ہے. لوگ ہاسپٹل میں اتنے ایسی ایسی بیماریوں میں جس میں شفا ممکن نہیں ہو رہی ان. اللہ کا کسی بھی حال میں شکر ادا کریں. ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں لوگوں کے اوپر، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتے. اللہ یہ تو ٹیمپریری بیماری آئی ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ نے بڑی بیماری سے بچایا ہے. بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، صبر سے کام لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کریں جو میں نے آپ کو بتایا. اور پہلے سے اچھی صحت ہو جائے گی انشاءاللہ. صحت کے معاملے میں بھی جب اللہ کا شکر بھی کریں گے، صبر بھی کریں گے، اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ رب العزت پہلے سے بھی اچھی صحت کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا 15واں سبب تھا اسباب غنا، جس میں ہم نے صبر کرنے کا سیکھا کہ ہمیں صبر کرنا ہے اور کشادگی کا انتظار صبر کے ساتھ کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال کو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کریں نہیں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں،
چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کریں، ہر چھوٹے گناہ سے بچنا ہے، ہر چھوٹی نیکی کو کرنے والا بننا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اور صبر بھی کرنا ہے، اور شکر بھی کرنا ہے، اور صرف اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا، جو کچھ کہا گیا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔